अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट बैच 3 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अक्सर तलबा की ये कोशिश होती है कि उनका किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जिसकी फ़ी इंतहाई कम हो या एडमिशन के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना डालें और अपनी स्टडीज़ को खुद से मैनेज कर सकें। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्कॉलरशिप इस मकसद के तहत कायम किया गया कि इंटरमीडिएट के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल होते हैं और पाकिस्तान में लो इनकम फैमिलीज़ के सिर्फ 0.4% बच्चे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 50% नौजवानों पर मुश्तमिल है और इन नौजवानों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेशन फ्राहम करने के लिए और इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया है। 2021 में एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का बैच 3 अनाउंस हुआ है। ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल में एक बार ही अनाउंस होता है। इसकी अनाउंसमेंट हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में की जाती है और आमतौर पर इसकी डेडलाइन नवंबर या दिसंबर में होती है। इस साल एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है और सिचुएशन के मुताबिक डेडलाइन में एक्सटेंशंस भी कर दी जाती हैं। जैसे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन में 1 माह तक का इजाफा किया गया था। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हर साल 6 अरब रुपए के बजट के साथ 50,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और इन्हें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा है कि अगले 4 से 5 साल तक ये स्कॉलरशिप 50,000 से 2 लाख तक एक्सटेंड कर दी जाए, यानी एक साल में 2 लाख तलबा को एहसास स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। और एक बार अगर ये स्कॉलरशिप किसी स्टूडेंट को मिल जाती है तो ये उसकी मुकम्मल डिग्री को कवर करती है, यानी जब तक वो स्टूडेंट अपनी 4 या 5 साल की डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेता हर साल उसे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की तरफ से वजीफा मिलता रहेगा। और इस स्कॉलरशिप में हर तरह की फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनमें शामिल है एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज वगैरह। एहसास स्कॉलरशिप के तहत जिन 50,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उनमें से 50% सीटें फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा 2% स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व की गई हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, यानी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं। चूंकि ये स्कॉलरशिप नीड बेस्ड है इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो यूनिवर्सिटी की फी अदा करने के काबिल नहीं है। इसलिए इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स के मार्क्स को नहीं देखा जाता बल्कि उनकी फाइनेंशियल नीड को देखा जाता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी कैसी है। स्टूडेंट्स की हाउस होल्ड इनकम और प्रॉपर्टी वगैरह का अंदाजा लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप दिए जाने के अहल है या नहीं। पिछले साल तक एहसास स्कॉलरशिप में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे जिनकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 45,000 रुपए से कम थी, लेकिन इस साल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम कम होती है। इसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फॉल 2021 के सेशन में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की हो और एचईसी की तरफ से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। एचईसी की तरफ से इन तमाम रिकग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की गई है जिनके स्टूडेंट्स एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलकर उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पिछले साल दाखिला लिया है और उनका अभी सेकंड या थर्ड सेमेस्टर चल रहा हो, चाहे उन्होंने पिछले साल एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, उनकी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, लेकिन इस साल वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस साल सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका इस साल फॉल 2021 में दाखिला हुआ है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका इस साल अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जैसे अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, तो ये स्टूडेंट्स एडमिशन हासिल करने के बाद एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन हासिल किए बगैर स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं हो सकता है। अभी तक एचईसी की तरफ से एहसास स्कॉलरशिप की डेडलाइन 30 नवंबर मुकर्रर की गई है और तब तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल कर चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद इस बात के कई इम्कानात मौजूद हैं
کہ HEC کی طرف سے احساس اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو نیڈ کرائٹیریا بھی فلفل کرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ کا نیڈی اور ڈیزرونگ ہونا لازمی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں نیڈی اور ڈیزرونگ ہے آتھینٹک انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد صرف وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز میں میرٹ پر ایڈمیشن حاصل کیا ہو، یعنی اس میں سیلف فائنانس اور ایوننگ کے اسٹوڈنٹس شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ نے یونیورسٹیز کے ایسے ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشن لیا ہو جو کہ HEC کی طرف سے الاؤڈ ہیں، اور کینڈیڈیٹس کی ایج لمٹ انسٹیٹیوشنز کی ریگولیشنز کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی اگر اسٹوڈنٹس کا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کی ایج لمٹ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا ہوگا، لہٰذا ایج لمٹ سے متعلق آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسے اسٹوڈنٹس احساس اسکالرشپ میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا اسکالرشپ اویل کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ڈسٹنٹ لرننگ کی بیسس پر ایڈمیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس اور ایفیلیٹڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر احساس اسکالرشپ میں پنجاب یونیورسٹی، GC یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سرگودا کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی ایسے کالج یا انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے جو پنجاب یونیورسٹی، GC یونیورسٹی یا یونیورسٹی آف سرگودا سے ایفیلیٹڈ ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو ڈائریکٹلی اس یونیورسٹی کے کیمپس یا سب کیمپس میں ایڈمیشن لینا ہوگا، اور ایفیلیٹڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے سیلف سپورٹ یا سیلف فائنانس بیسس پر ایڈمیشن لیا ہے، اور ایوننگ کے پروگرامز کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے چونکہ وہاں پر فی اسٹرکچر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام یا BA BSc کے پروگرامز میں داخلہ لیا ہو، یعنی اگر اس کو سمپل کرے تو صرف ایسے اسٹوڈنٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میرٹ بیسس پر فال 2021 میں انڈر گریجویٹ کے 4 ایئر یا 5 ایئر پروگرام میں داخلہ لیا ہو، اور ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہو جو کہ HEC کی طرف سے ریکگنائزڈ ہو اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہو۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے سال ایڈمیشن لیا ہو، یا جنہوں نے سیلف فائنانس یا ایوننگ کے سیشنز میں داخلہ لیا ہو، یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور BA BSc میں ایڈمیشن حاصل کیا ہو۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو احساس اسکالرشپ کے تحت سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں جو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی اس میں شامل ہیں سب سے پہلے یونیورسٹی کی ٹیوشن فی، یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے پورے سال میں اپنے دونوں سیمیسٹرز میں جتنی فی ادا کی ہوگی تو احساس اسکالرشپ کے تحت اسے یہ فی ریفنڈ کر دی جائے گی۔ اس اسکالرشپ کے تحت صرف مینڈیٹری اکیڈیمک چارجز ہی ریکور ہوں گے، جبکہ نان اکیڈیمک چارجز جیسے کہ ہاسٹل ڈیوز، ٹرانسپورٹ چارجز، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اس میں کور نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس کو سالانہ 40,000 روپے کا اسٹائپنڈ بھی دیا جائے گا، یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی یونیورسٹی میں ایک سال میں 40,000 روپے ٹیوشن فی ادا کی ہے تو اسے 40,000 روپے ٹیوشن فی کے اور 40,000 روپے اینول اسٹائپنڈ کے لوٹا دیے جائیں گے، اور اس طرح اس کی اسکالرشپ کی ٹوٹل اماؤنٹ 80,000 روپے بن جائے گی۔ اور یہاں آپ ان تمام یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس احساس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ان یونیورسٹیز میں اس سال فال 2021 میں داخلہ لیا ہو تو وہ احساس اسکالرشپ میں 30 نومبر سے پہلے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہی احساس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ یہاں آپ سندھ کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پنجاب کی بات کی جائے تو تقریباً تمام گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اس لسٹ میں شامل ہیں۔ آگے چل کر ان یونیورسٹیز کے سب کیمپسز کی ڈیٹیل بھی پرووائڈ کی گئی ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹ جو ان یونیورسٹیز کے سب کیمپسز میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ بھی اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی اس لسٹ میں انکلوڈڈ ہیں، اور اس کے بعد آپ یہاں KPK کی یونیورسٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ احساس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے پاکستان کی 135 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں، اور اس کے بعد آپ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر سب کیمپسز کی بات کی جائے تو پاکستان کی ڈیفرنٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے 87 کیمپسز ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس احساس اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں، جیسے کہ کامسیٹس یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل اردو یونیورسٹی، نمل کے تمام کیمپسز، NCA بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، NTU اور IST کے سب کیمپسز کے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں UAT لاہور، پنجاب یونیورسٹی، LCWU، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، UVAS، BZU اسلامیہ یونیورسٹی، UET ٹیکسلا، ایگریکلچر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گجرات، GC یونیورسٹی فیصل آباد اور یونیورسٹی آف سرگودا کے سب کیمپسز، سندھ میں یونیورسٹی آف سندھ، مہران یونیورسٹی، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی، قائد عوام یونیورسٹی، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی اور سکھر IBA یونیورسٹی، KPK میں UAT پشاور، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سوات، کوہاڑ یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، اور بلوچستان میں یونیورسٹی آف تربت، نسٹ اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے سب کیمپسز۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اس سال یونیورسٹیز میں ایڈمیشن حاصل کر چکے ہیں اور وہ تمام مطلوبہ ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہیں تو وہ HEC کی ویب سائٹ کے اس پیج پہ دیے گئے لنک سے آن لائن اپلائی
اپلائی کر سکتے ہیں۔ تمام کینڈیڈیٹس کو صرف آن لائن اپلائی ہی کرنا ہوگا اور کوئی مینول فارم اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ احساس اسکالرشپ میں آن لائن اپلائی کرنے کے پروسیجر سے ریلیٹڈ مکمل ویڈیو کا لنک آئی کارڈ میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ تمام کینڈیڈیٹس آن لائن اپلائی کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر کو فالو کرتے جائیں، اور اپلائی کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کے جن ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہیں کینڈیڈیٹ کے CNIC یا B فارم کی کاپی، کینڈیڈیٹ کے فادر، مدر یا گارڈین کے CNIC کی کاپی، اس کے علاوہ فادر، گارڈین یا مدر کی سیلری سلپ یا انکم سرٹیفکیٹ، اور ڈیلی ویج، شاپ کیپر یا پرائیویٹ جاب کے کیس میں انڈر ٹیکنگ آف انکم سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پچھلے 6 ماہ کے یوٹیلیٹی بلز یعنی الیکٹریسٹی، گیس، ٹیلی فون، واٹر وغیرہ کے بلز کی فوٹو کاپیز بھی پرووائڈ کرنی ہوں گی۔ اگر کینڈیڈیٹ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو تو رینٹ کا ایگریمنٹ کی کاپی بھی دینی ہوگی۔ اس کے بعد ایپلیکنٹ اور اس کے سبلنگز کی پہلے سے ادا کردہ فی کی ریسیٹس، میڈیکل بلز، ایپلیکنٹ کی 1 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور گھر کی 1 عدد پکچر۔ تمام کینڈیڈیٹس کو اپنی آن لائن ایپلیکیشن کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو اپنی ایپلیکیشن کی ہارڈ کاپی تمام ضروری ڈاکیومنٹس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے فائنینشیل ایڈ آفس میں سبمٹ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی اسکروٹنی کمیٹی کینڈیڈیٹس کو ان کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بیسس پر شارٹ لسٹ کرے گی۔ انکمپلیٹ ایپلیکیشن فارم ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یونیورسٹیز کی انسٹیٹیوشنل اسکالرشپ اوارڈ کمیٹی کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کنڈکٹ کرے گی۔ ایسے اسٹوڈنٹ جن کو اسکالرشپ گرانٹ کیا جاتا ہے تو انہیں اسٹامپ پیپر کے اوپر ڈیڈ آف ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا، اور تمام اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کی اماؤنٹ وصول کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوتا ہے جس میں اسکالرشپ کی ساری اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ HEC کے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کسی بھی فردر انفارمیشن کے لیے HEC کے دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز یا ای میل ID کے تھرو ڈائریکٹ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے ایڈمیشن کی معلومات، میڈیکل کالجز کے داخلوں اور MD CAT کی مکمل رہنمائی، میڈیکل انجینئرنگ، لا اور فائن آرٹس کے انٹری ٹیسٹ، الائڈ ہیلتھ سائنسز، کمپیوٹر سائنس، میڈیا اسٹڈیز، سوشل سائنسز اور بزنس اسٹڈیز کے پروگرامز، یونیورسٹیز کے ایڈمیشن شیڈول اور میرٹ لسٹوں کی تفصیل، نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرشپس، بورڈ امتحانات، داخلوں، رزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفارمیشن، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جوائننگ پروگرامز، کیریئر کاؤنسلنگ اور تمام ضروری اناؤنسمنٹس، نوٹیفیکیشنز اور تعلیمی نیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا پروفیشنل واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، صرف 300 روپے میں پورے سال کے لیے۔ جوائن کرنے کا طریقہ اسکرین پر اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔